رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه وعترته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريط في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب اللہ. اللہ تعالیٰ دے خاص فضل نال نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق نال عزت والے رب نے میرے اتے تواڈے اتے خاص کرم فرمایا ہے کہ زندگی دی ایک رات اور رات دا کچھ حصہ سانو اس مدینے والے آقا دے ذکر واسطے بلایا ہے جس نبی نے زندگی دا ہر سا امت دی بخشش واسطے طلب فرمایا ہے. میں تمام اہل سنت و جماعت دے ذمہ داران علماء کرام دا ثنا خانان گرامی قدر دا مشائخ اہل سنت دا تہ دل نال مشکور اور ممنون ہاں کہ جنہاں نے خوبصورت محفل پاک نو حسن عطا فرمایا اور اہل سنت و جماعت دی عظیم مرکزی عیدگاہ اور مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ دے سالانہ جلسہ دستار فضیلت دے موقع اتے میری معلومات دے مطابق 19 طلباء کرام جنہاں نے اپنے سینے دے اندر قرآن کریم دی دولت نو محفوظ فرمایا. میں انہاں بچیاں دی اساتذہ والدین سرپرست اور دارالعلوم دے جتنے ذمہ دار نے انہاں سب نو مبارکباد پیش کرنا کہ تانوں مبارک ہوئے. بچے تواڈے قرآن بھی پڑھ گئے نے تے پڑھے اس مدرسے وچ نے جس مدرسے وچ سکھایا جاندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں تانوں مبارکباد پیش کرنا. مدرسے اور بھی بڑے نے پر جتھے حضور دی محبت نہ سکھائی جائے ساڈی نظر وچ وہ مدرسہ ہے ہی نہیں. اے خدا ای جامع قائم بدار فیض ای جاری شود لیلو نہار. حضرت علامہ صاحبزادہ فخر الدین صاحب قادری آپ بھی مبارکباد دے لائق نے اور بزم فروغ ذکر نات دے تمام ذمہ داران اور ساڈے اس شہر دے تمام پریس کلب دے ساتھی اور ہر شعبہ زندگی نال تعلق رکھنے والے دوست کتنے آپ جلوہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب توسوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے بڑا عمدہ اور مغز
واضح ارشاد فرمایا ہے، میں بھی انہاں علماء دے جوڑیاں نو سیدھا کرن والا طالب علم تہاڈی بارگاہ وچ فریاد لے کے آیا ہیں کہ دست بستہ گزارش ہے کہ 5 منٹ بھی اگر گفتگو دا موقع مل جائے کہ غور نال اپنے مسلک دے چوکیداراں دا واز سن لیا کرو، بھویں 5 منٹ بھی سنن دا موقع مل جائے۔ کیوں جدوں بھی کوئی سنی بولے گا او دے منہ چوں سمیل نہیں آئے گی، او دے منہ چوں حضور دے حسن دی خوشبو ہی آئے گی۔ میں چند منٹ تہاڈی خدمت دے اندر بحیثیت طالب علم ایک پوائنٹ جی دی ایکو کم کر دیں۔ اگر تے میں نے علماء دی موجودگی وچ یہ عرض کراں کہ میں کوئی بڑا واعظ ہاں، خطیب ہاں، مینوں کچھ آندا ہے، میری کروڑ واری توبہ۔ اور یہ شہر ولیاں دا شہر ہے، اولیاء اللہ نے اتھے روحانی تصرف ہے اور روحانی فیض ہے، اتھے پوری دنیا تو لوگ آندے نے۔ الحمدللہ اس عیدگاہ دے اندر آج ایک نئی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ اتنی بڑی مرکزی جامعہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نو کسی نے پوچھا سی بھی مسیتاں بہت بڑھن گیاں، تہاڈی نظر وچ مسیت ہے کیڑی ہے؟ تسی سن لو، چونکہ سننی ہو نا تسی اتنی جلدی نہ بولنا، جدوں اسی بول کے فوت ہو جائیے پھر تسی بولیا جی، کیونکہ جنازیاں تے بول دے ہو نا تسی تے کلاں تے پھر دیگاں لاندے ہو بھی ساڈے مولوی صاحب ٹر گئے جناب، ہن سانو ستاؤ جنہ ستا سکدے۔ بس جس دن سنیاں نے جیندیاں مولویاں نو من لیا نا، جیندیاں نو کوشش کرو منن دی، او تانوں عادت کوئی نہیں۔ جیندیاں دے گلے تے مر جان تے چادراں، مر جان تے کلاں تے 40 دیگاں۔ حضرت صاحب بڑے چنگے ہوندے سن تے میں کہ جدو جیندے ہوندے سن اگے ادوں بھی ٹھیک ہوندے سن، پر سانو منان واسطے پہلے حضرت صاحب نو مرنا پوندا ہے۔ اے میں تہاڈی شان بیان کر رہا جڑی ساڈے نال تسی کردے ہو۔ یہ میں ضروری مسئلہ اس واسطے کردا پیاں بھی ربیع الاول دا چن چڑھن والا ہے، قریب ہی ہے نا جی، تے سنی ہن تیاری کر رہے ہیں پوری کہ اسی محفل نعت تے عمرے دے ٹکٹ کنے رکھنے ہیں، اسی نعت خاں کیویں خریدنے ہیں، خطیباں نو 50 ہزار روپیہ دے کے تے کیویں 1 گھنٹے واسطے لینا ہے، یہ ہن فل تیاری ہے، باقاعدہ پلاننگ ہو چکی ہے۔ او کراچی چو ایک نعت خاں آئے گا، فلانی جگہ تو آئے گا، پھر دف بجے گی، پھر نوٹاں دے میہ پین گے، پھر جاندیاں لفافہ کلچر ہوئے گا۔ ربیع الاول دے وچ ہن سنیاں دی پوری تیاری ہے کہ اسی ہن اخیر کر دیاں گے۔ ہائے کاش تیری فکر بدل جاندی تے تو رینٹ والے بندیاں دی بجائے اپنے مدرسیاں وال توجہ کردا تے جتھے 19 نکلے نا اتھے ڈبل ٹرپل رسول اللہ دے نوکر پیدا ہو سکتے جان جے تیری فکر ٹھیک ہو جاندی، تیری فکر سے اپنی فکر ٹھیک۔ یہ پریس دیاں ساتھیاں نے لفافے بنائے نے جی، اللہ انہوں جزا دے، انہوں دے اندر انہوں پیسے داخل کیتے نے اپنی توفیق نال، اللہ انہوں بہت عزت دے، انہوں طالب علماں نو حوصلہ دیتا ہے، بچیاں نو وچ 10 روپے دا بھی نوٹ ہوئے تے میں سمجھنا ساڈے لئی بڑی گل ہے کہ انہوں نے اپنا پورا ایک بچیاں دے سر تے دست شفقت رکھے۔ مگر دوستو 1 گھنٹہ منہ تے میک اپ کر کے تے او اشعار بنات خاں پڑھ دینے کہ جنہاں نو سن کے اہل سنت نو باعث شرمندگی ہوندی ہے۔ بھئی میری طرف توجہ رکھنا، تے انہاں
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੀ کہ جڑا صبح 4 بجے تو لے کے رات 10 بجے تک نبی دے مصلے تے قرآن پڑھاندا او دے نال کی کر دے؟ کدی اس گل تے غور کیتا؟ کدی اس گل تے تفکر فرماؤ کہ اس دور دے اندر علماء اور قرآن دے قاریاں تے حافظاں نال امت کی کر رہی؟ اے میری تقریر ہے، میں علیل ہاں، میرا صاحبزادہ صاحب دا حکم سی، میں حاضر ہو گیا، میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھنا، تواڈے اگے ہاتھ جوڑنا کہ ربیع الاول شریف دے مہینہ آ رہا، مدینے والے دے حسن دی قسم ہے تانوں، کم از کم یار اپنے عقیدے تے رحم کرنا، تانوں کلمے والے نبی دی قسم ہے میں ہاتھ جوڑنا دین دا چوکیدار ہو کے، کم از کم 1 مہینہ ٹل جاؤ، جے کوئی ایڈوانس کل چکے ہو تے خدا دا واسطہ دے اس کلچر نو ختم کر دیو۔ اے امت 1 سال اتحاد کر لوے نا کہ اسی اہل سنت دیاں مسجداں تے مدارس تعمیر کرنے نے، 1 سال محفلاں والے پیسے تسی ادھر لا دیو تے محفل تے انج بھی قبول ہو سکتی ہے، اگر اے تے تسی بولے نا میں منت کراں گا علماء دی، میں فوری میک چھڑ دیاں گا، اے اندروں مدینے والے دا میلاد تے پجے ہوئے چڑیاں تے کرایا جائے تے کمڑی والے زیادت عطا فرمائے، پجے ہوئے چڑیاں تے بھی میلاد ہوتا ہے نا، حضور زیادت عطا فرمائے۔ میں سلام پیش کرنا حاجی محمد عباس بھٹی صاحب دی کاوش نو اور جتنی کیبنٹ ہے، میں انہوں نے سلام عقیدت پیش کرنا۔ دوستو اس دور دے اندر بڑا اوکھا کم جے دین واسطے کسے کو لنج کرنا، جڑے ساڈے مگر نمازاں پڑھ دین نا 5 وقت تے صاحبزادہ صاحب دے ہاتھ چم دین، جدوں انہوں نے بازار وچ پتہ لگ جاوے نا کہ مولانا صاحب مسجد واسطے اٹاں لین آ رہے ہیں، لوگ دروازے بند کر دیں دے۔ میں تجربے دسنا پیا، جڑے ساڈے مگر نمازاں پڑھ دین نا انہوں نے پتہ لگ جاوے نا کہ مولانا صاحب ساڈے گھر آنا چاہ دیں تو بچے نو سمجھا کے گل دیں کہ کہنا میرے والد نہیں نے، گھر میں نہیں ہے۔ سوچ نعرے نہ لایا کر جھوٹے نعریاں دی دربار رسالت وچ پہنچ ہی نہیں ہوندی، غلامی کے رسول میں موت بھی قبول ہے، ایو جے نعرے نہ ماریا کر، نہ ماریا کر، کیوں؟ او تو موت جیسا پیالہ پین نو راضی ہو گیا ہے، میرے پاک رسول دے فرمان سن کے تو دین دے مرکز وال توجہ کرنی پسند نہیں کی تھی۔ بند کرو نعت خانی والا کلچر، مر گئے ہو نعت خان جڑے نعتاں پڑھدے سن تے کملی والے دی زیارت ہو جاندی، ہن تے اسی 4 بندے نال رکھے نے، انہاں نوں کہنے 10 والے علیحدہ کر، 20 والے علیحدہ کر، 50 والے علیحدہ کر، 100 والا، تسی ایک نعت محفل تے پیسے نہ سٹو، دوبارہ نعت خان تینوں ٹائم دے دے تے مینوں پڑھ لیا، وہ کہندا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اور شراب بیچن والا بندہ 10,000 روپیہ نعت خان تے سٹے، میرے جے بے عمل مولوی تے سٹے تے کاروبار شراب دا کردا ہوئے تے اسی او دے ول انگلیاں کر کر کے کہنے ہاں آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ تو محب اہل بیت ہیں، آپ جناب میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ جناب 1,000 روپے کی خاطر مصطفیٰ کے چہرے سے توجہ ہٹتی ہے اور اس چودھری کی جانب توجہ ہو جاتی ہے جو 1,000 کا نوٹ دیتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں جناب چودھری صاحب آپ توجہ کرنا، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں کیا لکھ لعنت تیری سوچ تے، کاش تو کرو نکلدا کہ میں سب کچھ حضور کی نظر کرنے جا رہا ہوں، میں حضور کی نظر کر رہا ہوں، جتھوں کچھ لبنا سی اتھے تو نظر کیتا کچھ نہیں،
جڑے بندے زبان تو گونگے ہو سبحان اللہ نہ کہو، جنہاں نو رب زبان دیتی ہو سبحان اللہ۔ گونگے بندے نال بھی گل ہو سکتی ہے، گونگیاں بندے نال گل نہیں ہوندی پئی، میں زبان والے بندے نال گل کرنا پیا، جنہاں دے کناں دے رستے گل اتردی پئی انہاں نال گل کرنا پیا۔ آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم ریموٹ کنٹرول لوگ ہیں کہ آپ بٹن دباؤ تو ہم شروع ہو جائیں اور آپ بٹن آف کر دو تو ہم بند ہو جائیں؟ آپ ہمیں پلاسٹک کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پلاسٹک بنے ہوئے ہیں؟ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کر رہے ہیں، مسئلہ عرض کر رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں پہ پگڑی رکھنے کو تیار ہیں کہ آپ خدا کے لیے۔ حضرت شیخ سعدی کی وہ مجھے بات یاد آئی، میں صرف علماء کو سنا رہا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے نے 8 فٹ دا منڈا چٹا رنگ دا تے سونے کپڑے پائے منڈے نے تے میرا جنگل چ گزر ہویا۔ جنگل چوں جڑا مولوی اس گل تے نہ بولے گا، میں پریس والے نو کہاں گا اپنے دوستاں نو کہ اس مولوی صاحب دی تصویر لینا، میں وہ دی تصویر ویکھنا چاہنا۔ شیخ سعدی کہندے نے اچا قد منڈے دا تے چٹے کپڑے منڈے دے، سونا جوان۔ میں جنگل چ لنگیا تے منڈا درخت دے ایک ٹہنی تے بیٹھا سی، جے دے تے بیٹھا سی انہوں کٹ رہا سی۔ جے دے تے بیٹھا سی انہوں کٹ رہا سی۔ شیخ سعدی کہندے نے میری چیخ نکل گئی۔ میں کیا رنگ چٹا قد اچا کپڑے سونے ہو پترا تینوں عقل کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی اپنا کام کرو۔ اب فرمایا میرا نام مصلح الدین سعدی شرازی ہو پترا گل تے سن، تو جس ٹہنے تے بیٹھا انہوں کٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا مجھے ضرورت ہے لکڑی کی۔ وہ فرمایا پاگلا جن نے تینوں چکیا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے، وہ جے دے اتے بہ کے مزہ لے رہے ہیں، وہ جدوں اوہی نہ رہا۔ میں صاحب زیادہ صاحب محفل چ ایک دو مولوی ویکھ رہا، وہ بھی والے مینوں اس طرح ویکھ رہا، وہ حیران نے مولوی صاحب کی کر دسو یارو، وہ جس امت وچ مولویاں نو انج ویکھن، پتہ نہیں قیامت تسی کینوں کہندے ہو؟ مطلب ہے میں 2-3 مولوی ویکھ رہا، وہ مینوں اس طرح ویکھ رہے ہیں، میں جدوں دا تقریر شروع کی تے وہ مینوں اس طرح حیران ہو کے ویکھ رہے ہیں، یہ کی ہے؟ وہ مینوں میرے بارے کمنٹس کر رہے ہیں اپنے اندر، یہ کی ہے؟ وہ مولوی نہ بولے تے میں پریس والیاں نو وہ مولوی ہاتھ دیاں گا انہاں دے، کئی ربیع الاول تو پہلے انہاں دیاں تصویراں نشر کرو، ایٹھاں لکھو تاکہ لوگ پہچان لیں۔ سعدی فرماندے نے اور کمڑے آپ قد ایڈا وڈائی رنگ چٹا ہے تیرا، تے جڑے لکڑی تے بیٹھے انہوں کٹ لیا ہے، جنہیں تینوں چکیا ہویا ہے، اگر اوہی لکڑی نہ رہی تے تو کتھے رہے گا؟ وہ تڑپ کے کہندا بابا جی ایدہ مطلب ہے جدے تے بیدہ انہوں کٹی گا نہیں؟ فرمایا پاگلا جدے تے بیدہ انہوں کٹی گا نہیں تے پھر آپ کٹی جانے جنہیں تینوں چکیا ہے۔ بس بریلویوں کا کچھ حال اس طرح کا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو خود ہی کاٹ رہے ہو، خود ہاتھ میں چھرا لیے احمد رضا کی فکر پہ ذبح کر رہے ہیں، خود ہی اعلیٰ حضرت کی فکر کو کاٹ رہے ہو، اور پھر ممبروں پہ زور زور سے کہتے ہو ہم پکے سنی بریلوی ہیں۔ میں علماء کے پاؤں کو چھو کے تقریر کے 4 لفظ ہیں میرے منہ میں، توجہ سے سننا، ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہے۔ ہائے 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 قبلہ آپ آپس وچ بولیے جڑے بندے بیٹھے ہو یار، ساڈا مذہب بریلوی نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی بریلوی مذہب ہے، ہمارا کوئی مذہب بریلوی نہیں ہے، نہیں ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہے۔ میں اس مرکزی عیدگاہ میں اونچی کہہ رہا ہوں، سنو ہمارا مذہب اسلام ہے، فقہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارا فقہ کا امام حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور وہ امام اعظم جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ نے صحابہ کو مبارک دی تھی کہ میری امت میں ایک امام اعظم پیدا ہو۔
ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے، ہم حنفی ہیں، حنفی۔ آپ کو حضرت شاہ مقیم کے دربار کی قسم ہے، ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارا مذہب بریلوی نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور فقہ میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اور یہاں میں حضرت صاحب کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں ایک جسارت کر رہا ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دینا، کس بات پہ اگر سمجھنا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، یہ میں علماء سے بات کر رہا ہوں جی۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ میں نے کہا حنفی ہو تم؟ کہتے جی ہم حنفی ہیں۔ وہ میں کیا کس طرح کے حنفی ہو تم؟ کہتے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم اس لیے حنفی ہیں۔ میں کیا حنفیاں تو پہلے کی ہو؟ کہتے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں نے کہا آگے کیا ہو؟ کہتے ہیں حنفی ہیں۔ میں نے کہا پیچھے ٹائٹل تم نے لگا رکھا ہے اہل سنت والجماعت کا، آگے آ کے کہتے ہو ہم حنفی ہیں۔ ہمارے لوگ چھیننا چاہتے ہو ہم سے؟ ہائے 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 ہائے، ہمارے لوگ سادہ لوگوں کو کھینچتے ہو اس بات پہ کہ ہم اہل سنت بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ تو کہتا ہے حنفی ہے نا ہم، تو تم کیا ہو؟ میں نے کہا ہم ہیں اہل السنہ، ہم ہیں اہل السنہ و جماعت۔ کہتا ہے یہ اہل السنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میں نے کہا میں اہل سنت کی تاریخ پیدائش بتا رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل السنہ کی تاریخ پیدائش کوئی بریلی شریف سے آئی ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں ہم اہل السنہ ہیں۔ ہم بریلی شریف کی پیداوار نہیں ہے، سنو، ہم اہل سنت بریلی سے نہیں بنے، پہلا جو سنی نبی نے بنایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ہماری یہ تاریخ، ہماری یہ تاریخ، ہائے 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 ہائے، کہاں تقریر ہو رہی ہے اور کیسے آپ بے خبروں کی طرح بات سن رہے ہیں؟ میں نے کہا سنو، ہماری تاریخ سنو۔ ابو بکر صدیق سنی، جناب فاروق اعظم سنی اہل السنہ، عثمان غنی اہل السنہ، علی مولا اہل السنہ، حضرت طلحہ اہل السنہ، حضرت زبیر اہل السنہ، حضرت بلال اہل السنہ، جناب سلیمان فارسی اہل السنہ۔ جیڑا اس مدرسے وچ نہ بولے او بندہ آیا ہی نہیں۔ او میں نے کہا امام حسن سنی، امام حسین سنی، اور کربلا میں خود امام زین العابدین نے کہا تھا کہ ہم اہل السنہ لوگ ہیں، ہم اہل السنہ لوگ۔ خود امام زین العابدین نے میدان کربلا میں کہا تھا کہ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل السنہ ہیں۔ میں اپنی تاریخ بتا رہا ہوں کہ ہم کب سے اہل السنہ ہیں۔ لاؤ باقی مسالک والوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تاریخ لاؤ۔ خدایا جو اس بات پہ ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ نبی کے روضے سے مس۔ میں اپنے عقیدے کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ ہم کب سے اہل السنہ ہیں۔ ہائے ہائے، لائیے اپنی تاریخ لائیے، کب سے بنے ہو؟ 100 سال سے بنے ہو؟ ہم 100 سال سے نہیں بنے۔ میں علماء دے پیراں تو ہاتھ رکھنا، کدی طالب علماں دی بھی گل چنگی ہوئے تے بول لیا کرو ہائے اوے اسی 100 سال تو نہیں بنے۔ ہماری تاریخ 15 صدیاں پہلے ہے، جب سے ابو بکر صدیق سے۔ ہماری بڑی پرانی تاریخ ہے اہل سنہ کی، یہ مانگا ہوا مسلک نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ بساکھیوں والا مسلک نہیں ہے، مگر ہائے میرے ربا، مولوی شفیق جیسا کمزور مولوی کنوں روکے
تے کنوں آکھے اوے جماعت سچیاں دی سی تے لڑنا جھوٹیاں نال سی، لڑ آپس وچ پئے ہو. ہائے ہائے ہائے. اور میرے جے غریب مولوی شفیق دی کون سنے؟ اور جماعت سچیاں دی سی تے لڑنا جھوٹیاں نال سی. خدایا حجرہ شاہ مقیم ولیاں دا شہر ہے، میرے مالکہ کوئی 2-4 بندے تے عقیدے والے نکلن جنہاں نال درد رو لئیے. اور جماعت تے سچیاں دی سی تے لڑنا غیرہ نال سی. لڑ آپس وچ پئے ہو. ایک محلے وچ 5 مسیتاں نے تے 5 مولویاں دی آپس وچ نہیں بندی. انج لڑے ہو آپس وچ. آپ کی مسکراہٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے جی، مگر یہ باتیں سنیوں کے لیے رونے والی ہیں. یہاں تبسم کی بات ہی نہیں. اور میں ہاتھ ساتھ جوڑتا ہوں کہ یہاں مسکرانا نہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آ رہا، آنسو خشک ہو چکے. ہمارے ساتھ ظلم کیا کیا کسی. سچیاں دی جماعت سی تے لڑنا سی جھوٹیاں نال. محلے وچ 5 مسیتاں تے 5 مسیتاں جو صلاۃ و سلام نال اذان ہوندی ہے. 5 مسیتاں وچ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیا جاندا ہے. 5 مسیتاں وچ یا غوث اعظم دا نعرہ وجدا ہے. نظریہ ایڈا سونا ہے تے دل ایڈا چھوٹا رکھے ہوئے. کہ تو ملن تے آمیں تے ریڑی والے نو مل لینا ہے. ملن تے آمیں تے جڑا تینوں 50 روپیے جمعے نو دیندا ہے اونوں گل نہ لا لینا ہے. تے نہ ملن تے آمیں تے اپنے ہم منصب مولوی نو نہیں ملنا. کیا فکر ہے. اور جنہاں نو پگا بنائیاں جے اے نے ساڈے مستقبل دے ستارے، اے وڈے ہو کے میسج کی دین گے بھی ساڈیاں وڈیاں کیتا کی ہے. جڑے ہون دے وڈے نے، میں وڈے جڑے ٹر گئے وہ تے کام ہی وڈے کر گئے. میں ہون دے وڈیاں دی گل کرنا جنوں ہاتھ لاؤ آندا میں ہی وڈا. میں ہون دے وڈیاں دی گل کر رہا، میں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں ہون. میں انہاں دی میں ہون دے وڈیاں دی گل کر رہا جنوں زارا با یزربو نہ آندا ہوئے. وہ کہندا میں تو بہت بڑا ہوں جی. میں کیا تینوں ناسخ منسوخ دا پتہ ہے؟ کہندا نہ پتہ ہوئے مگر میں تو بڑا ہوں. میں کیا آیات متشابہات کا تینوں پتہ ہے؟ کہندا نہ پتہ ہوئے میں پھر بھی بڑا ہوں. میں نے کہا تجھے آیات محکمات کا پتہ ہے؟ کہتا نہ پتہ ہو میں پھر بھی بڑا ہوں. اور میں کیا ناسخ منسوخ تو نہیں جاننا ہے. حدیث دیاں قسمت تو واقف نہیں ہے. قرآن دی آیات دے احکام تو نہیں جاننا ہے. ناسخ منسوخ دی خبر تینوں کوئی نہیں. آلے بڑا تو ہی ہے پر جا تینوں ہی بڑا مان لیا پر تو بھی کسے نو بڑا مان لیا. اور تینوں ہی مان لیا بڑا پر تو بھی کسے نو حیا کر کے مان لیا. اور تو بھی کسے دی چٹی داڑھی دا شرم کر لے. اور تو کسے دی دستار دا حیا کر لے. اور تو بھی کسے نو مان لے. اور مان لے ذلیلہ تو بھی مان لے. ساڑھے عقیدے تے کیوں دبے لا رہے ہیں تو ہی کا مان لے. کسے 1.5 فٹ دی مسیت ہے 40 تیرے نمازی نے اور اشتہارات لکھنا میں قائد اہل سنت ہاں. قیادت اہل سنت دی ایڈی سستی کیتی ہے تو. میں قائد دا نام لین لگا. میں میک چھڑ کے اپنے علماء دی زیارت کرنی ہے جس قائد دا میں نام لین لگا. جیڑا امام مسجد تے مسجد دا مولوی تے خادم تے حافظ قرآن دا جھاڑو دین والا اس نا تے نہ بولے. میں سپیکر تے کہنا او غدار ہے او غدار ہے او غدار ہے. اوے میں دسنا قیادت کینے کیتی ہے. گھوڑے تے سوار ہو کے ایک بندہ پہنچیا ہے تو جو پہلی باری حج کرن پہنچیا ہے. میرے ویکھنا حج کر کے طواف کعبہ کر کے میرے ویکھنا طواف کعبہ کر کے ہائے ہائے اے ہی قائد تے آپ واپس آ رہے ہیں. 40,000 علماء ایس سائڈ دے نے
40,000 علماء اس سائڈ سے نے، 40,000 گھوڑے دے اگے نے، 40,000 گھوڑے دے پیچھے نے، تے پیچھے محدث، مفتی، علامہ، شیخ، قاری تے کہندے کی نے آئے ہائے ہتھاں وچ کاغذ تے قلم لے کے اتنے علماء اس بندے نو کہندے نے بریلی دیا تاجدارا احمد رضا اور ساڈے دستخط کر جاتا کہ شیخ الحدیث بڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھے ہمارے قائد اور لیڈر، یہ تھے ہمارے رہنما۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے۔ میں پترا کھڑا ہو کے ماری نعرہ یار بے ادبی ہو جائے، کھڑا ہو کے ماری جڑا جواب نہ دے اٹھ جاوے۔ میں کب کہتا ہوں کہ ہمارا مذہب بریلوی ہے؟ نہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ فقہ میں ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، مگر ول جماعت والے ہو ساڈی فریاد سننا، تسی حنفی نہیں ہو۔ نہیں ہو تم حنفی۔ کہتا میں امام اعظم کو فالو کرتا ہوں، میں کہ امام اعظم کو فالو کرنے والا سنی نہیں ہوتا؟ کہتا کیوں تم سنی نہیں ہو؟ میں کہ ہیں سنی۔ تو کہتا ہم بھی ول جماعت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں۔ تو اگر تم اہل سنت ہو سکتے ہو امام اعظم کو فالو کرنے والے حنفی، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں کیا پترا امام اعظم نو فالو کرنے نال تو سنی نہیں رہ سکنا ہے۔ میں کہا کیوں؟ آندھا کیوں؟ میں کہا میری سن، امام اعظم نو فالو کر کے تے اہل سنت والجماعت لکھائی بیٹھا ہے تے مقابلہ ساڈا کرنا ہے۔ آندھا تسی کی کر دے ہو؟ میں کیا گل سن، امام اعظم سرکار نو فالو کر کے سنی والجماعت لکھائی بیٹھا ہے تے کہندا اسی اہل سنت نہیں؟ میں کہا نہیں۔ ہائے ہائے، کہندا کیوں؟ میں کیا پترا اہل سنت بنن واسطے کچھ شرطاں نے، او پوریاں کر۔ آخے کی نے؟ لو جی تقریر ختم ہے میری۔ کی؟ میں کیا کتاباں وچ نبی پاک دے ماں پیو نو کافر لکھے تے پھر سنی رہے؟ یہ سنی ہونے کا کیا فلسفہ ہے جی؟ حضرت صاحب انج دیاں تقریراں ہن سنی نہیں سن دیو، مر گئے ہن سٹیجاں تے ایک دوے سنیاں نو وڈ ٹکو گے تے تاں نعرے مار دین۔ اب تو غیر کا رد ہوتا ہی نہیں سٹیج پہ، اب تو ہم نے ایک دوسرے کو ذبح کرنا ہے، تب اندر پارٹیوں کے بندے بیٹھے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہم نے کرنا تو اپنے لوگوں کو بچانا تھا نا، اپنے لوگوں کو بچانا تھا۔ ہم خود ہی جھگڑتے ہیں تو غیر کیا کریں؟ غیروں کی بات کیا کرتے ہو؟ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، جب زبان ملی تو مجھ پر ہی برس پڑے۔ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، جب زبان اتنی لمبی ملی تو مجھ پر ہی برس پڑے۔